السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 20 سے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آیت کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کے دو کردار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ۔ کیا تم نے لوگوں کو یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری نچھاور کر رکھی ہیں۔ پھر بھی انسان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہیں اللہ کے بارے میں بے بحثیں ویسے بحثیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، اور نہ ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھا سکے۔ حضرت لقمان کی بنیادی نصیحت میں توحید پر جو زور دیا گیا تھا، اب اس کے وہ دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور انسان ذرا غور کرے تو ان سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے سوا کوئی اور نتیجہ معقولیت کے ساتھ نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ کے احسانات اور بندوں کے دو کردار۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان کے سے کہا جاتا ہے کہ اس پیغمبر کی اتباع کرو جو اللہ نے اتارے ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ بھلا اگر شیطان کے باپ دادوں کو پٹکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا تب بھی اپنی ان کے پیچھے چلتے۔ اللہ کے احسانات اور بندوں کے دو کردار۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو شخص فرماندار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اسے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھا کندھا کندھا نہیں، کنڈا کنڈا تھام لیا، اور تم کنڈا سوری کنڈا کنڈا یا کنڈا کنڈا کہہ سکتے ہیں، تھام یعنی لیا۔ کہ ہک۔ اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ ہاں، ہوک ہے، ہوک ہے۔ اس کی ہم ٹرانسلیشن کسی دوسرے بندے کی دیکھتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے۔ تمام مضبوط کنڈا، مضبوط گرا تھامی، مضبوط رسی تھامی، رسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اے پیغمبر، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کے کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹ کے آنا ہے، پھر ہم نے انہیں بتائیں گے انہوں نے کیا کیا کیا۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت سزا کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے، کھینچ کے۔ عظمت باری تعالیٰ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
ليقولن ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اور اگر تم ان سے پوچھو گے وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ تو ضرور کہیں گے اللہ، او اللہ، الحمدللہ. اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ نہیں سے کام نہیں لیتے. الحمدللہ ان کو لوگوں کو اس حقیقت کو اعتراف کرتے کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اسے جو کھلا ہوا نتیجہ نکل رہے کہ جب کائنات ہاں اللہ نے پیدا کی تو وہ بھی پیدائشی لائے گے. اس کے نتیجے تک پیچھے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ اپنے باپ دادوں کو کی تقلید میں شرک اختیار کیا ہے. مطلب اللہ بات ہے تو اللہ کوئی ہر طرح سے ماننا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ وہ اور اس سے مانگو. عظمت باری تعالی. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ نہیں تمہیں عید مبارک کے آ گئے. اللہ ہی کے ہے جو آسمان و زمین، بے شک اللہ ہی ہے جو سب بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعارف. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور جو سمندر اس کے علاوہ 7 سمندر کے ساتھ مل جائیں وہ روشنی بن کر اللہ کی صفات لکھیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ ہے کہ اللہ دار کی ہماری حکمت کا یہ کلاس میں بتایا جاتا ہے نا کہ اگر سارے سمندر قلم بن جائے سارے درخت بن جائے تو یہ ایگزامپل کلاس میں دی جاتی ہے. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. تم سب کو پیدا کرنا دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا. یقین اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے. کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج چاند کام پہ لگائے رکھا کہ ہر ایک کسی متعین مدت تک دعا ہے. اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر کہ تم کیا کرتے ہو. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. یہ سب کچھ اس کے لیے اللہ ہی کے وجود سچا ہے، اور اس کے سوا جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں. اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان اور بندوں کی ناشکری. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانی دکھائے. یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے نشانی ہے جو صبر بقا اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو. یعنی کہ اعلیٰ نشانیاں اسی کے لیے شکر انداز ہو. تو عید والے کو میسج آ رہے ہیں عید کا. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں میں آئے اس وقت جا چکی، لوگوں میں لوگ ایکسائٹیڈ ہو چکے ہیں بہت زیادہ. کی وجہ بھی ہے عید اللہ تعالیٰ کا احسان اور بندوں کی ناشکری. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ.
اور جب موجیں سابیانوں کی طرح چر آتی تو یہ اللہ کی طرف صاحبانوں صاحبانوں کی طرح تو یہ اللہ کی طرف پکارتے کہ اس وقت تم اطاعت خالص ہی پر ہوتا، پھر جب اس کو بچا کر سجدی کر لے آتے تو ان میں سے کچھ راز پر رہتے، باقی پھر شرک کرنے میں لگ جاتے. مائی آیتیں کار وہی شخص کرتا ہے جو بدہد پلے درجے کا ناشکرا ہو. ناشکرا ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اور اے لوگوں، اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی بیٹے کو یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے. یقین جانو کہ اللہ وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہو پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسے ہرگز نہ ہو پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے. شیطان سب سے بڑا دھوکے باز. 5 باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں میں پیٹ میں کیا ہے. کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں سے موت میں آئے گی. متنفس انسان مطلب ہوا نا، اس لیے اللہ ہی جانتا کیا ہے کہ علم باخبر ہے. ہو گئی صدق اللہ العظیم. سورۃ لقمان کمپلیٹ ہو گئی ہے. بچ گئے ہیں، عید آ گئی ہے. عید مبارک ہے جی. عید مبارک سب کو. ہاں عید مبارک، عید مبارک. عید مبارک، عید مبارک. یہ سارے ٹی وی چینلز کی ہو گئی ہے یا ہاں صرف جیو کی؟ ہو گیا نہیں، ہو گیا نہیں، ابھی سب کا ہو ابھی گیا. ابھی گھر والوں نے ابھی میسیجز نا، کئی لوگ پرینک بھی کر رہے تھے وہ نا اسٹیٹس پہ وغیرہ نا، تو وہ گھر ہاں والوں کو بھی میسیجز آ رہے تھے، تو وہ گروپ میں آئے نا، فیملی گروپ میں، تو وہ بھی ہم نے ٹی وی لگا کے دیکھا تھا، تو وہ وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوگی ہوئی ہے. پیچھے اس اناؤنسمنٹ ہو کے گئی بعد نہیں، ہاں اب نہیں ہوئی وہ اس نہیں وقت مطلب. سیدھا اسکرین شاٹ لے لو. جو ارے پھر شروع ہو جاتا ہے. ہاں ہے اردو آئین چھوٹی عید. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عید گاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ خواتین کے پاس سے گزرے تو فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، خاوند کی ناشکری کرتی ہو. میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں
نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے دین اور ہماری عقل کا کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی عقل کا نقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب اسے حیض آتا ہے تو اس وقت وہ نماز اور روزہ ترک نہیں کرتی؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کے نقص میں سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت عید گاہ کی طرف جاتے، ایک چھوٹا نیزہ آپ کے آگے آگے اٹھا کر لے جایا جاتا اور اسے عید گاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا، پھر آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا اگر عید جمعہ کے روز آ جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں میں یہی دونوں صورتیں تلاوت فرماتے، کون سی صورت ہے؟ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ۔ ہمارے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو